السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. آج میں بات کروں گی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے 10 دروازوں کے بارے میں. چلیں بات کرتے ہیں. کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام کے 10 دروازے ہیں. ان سب کے مختلف نام ہیں اور ان سب پر امام کو الگ طرح سے سلام کیا گیا ہے. پہلے دروازے کا نام ہے، مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے. اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین، آپ پر سلام. امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر سن ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. ان کا اصل نام عبداللہ تھا. اہل تشیع ہر نماز اور مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں اس کا آغاز اسی سلام سے ہوتا ہے: یہ دروازہ قبلہ رخ ہے. دوسرے دروازے کا نام اس کے ساتھ دوسرے دروازے کا نام باب رجا ہے. رجا کا مطلب ہے امید. اس پر السلام علیکہ یا شفیع مذنبین لکھا ہوا ہے. مذنبین گناہگار یا قصوروار کو کہتے ہیں، یعنی قصورواروں کی شفاعت، یعنی بخشش کرنے والے، آپ پر سلام. تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات ہے. قاضی الحاجات امام مہدی کو کہتے ہیں. اسی نام کا مطلب ہے لوگوں کی حاجت پوری کرنے والا. اس دروازے پر السلام علیکہ یا سید شباب اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ پر سلام. چوتھے دروازے کا نام باب شہداء ہے، یعنی شہدائے کربلا سے منسوب ہے. اس پر السلام علیکہ یا ابا شہداء لکھا ہوا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ، آپ پر سلام. پانچویں دروازے کا نام باب کرامہ ہے. کرامہ کا مطلب ہے عزت وقار. اس پر السلام علیکہ یا زمزم صفا لکھا ہوا ہے، یعنی اے زمزم اور کنویں صفا کے بیٹے، آپ پر سلام. امام زین العابدین علیہ السلام نے دمشق میں یزید لعین کے دربار میں اپنا تعارف ان الفاظ سے کروایا تھا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. چھٹے دروازے کا نام باب سلام ہے. سلام کا مطلب ہے سلامتی یا زندگی. اس پر السلام علیکہ یا خامس اصحاب القصہ لکھا ہوا ہے. خامس کا مطلب ہے 5واں، قصہ کا مطلب ہے چادر. اہل تشیع اپنی ہر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں. مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک نے ایک چادر میں اپنے بیٹے فاطمہ، داماد علی اور دونوں نواسوں حسن اور حسین کو ساتھ بٹھایا. کسی چھٹے ساتویں نے اجازت مانگی تو منع کر دیا. ان 5 کو پنجتن اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. اس دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے چادر کے اصحاب میں سے 5ویں، آپ پر سلام. 7ویں دروازے کا نام باب سدرہ ہے. سدرہ دیودار کے درخت کو کہتے ہیں. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے. کسی زمانے میں اس مقام پر درخت لگا ہوا تھا اور زائرین اس نشانی سے دروازے کو تلاش کرتے تھے. عباسی خلیفہ ہارون رشید لعین نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا. اس پر السلام علیکہ یا ابن سدرۃ المنتہی لکھا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا. گویا یہ بلند ترین مقام ہے. 7ویں دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہی تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام. 8ویں دروازے کا نام باب سلطانیہ ہے. اسے کسی ترک سلطان، غالباً سلطان مراد چہارم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہے. اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ و ابن امین لکھا ہوا ہے. بی بی فاطمہ کا یہ ایک نام امینہ بھی تھا.
اس جملے کا مطلب ہے اے اللہ کے امانت دار اور مینا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ نویں دروازے پہ باب راس شریف لکھا ہے۔ راس عربی میں سر کو کہتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کس رانے اس جانب ہے، اس پر السلام علیکم قتل الابرار لکھا ہوا ہے۔ قتل الابرار کا مطلب ہے جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے، یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے گئے مقتول، آپ پر سلام۔ 10ویں دروازے کا نام باب زینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب نے شمرالعین کو امام حسین کا سر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ اس پر السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا لکھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ آگے بھی لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سیدہ کنیز فاطمہ، خدا حافظ، شب بخیر۔